السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارا اسلامک چینل اسلامک لرننگ سینٹر میں خیر مقدم خوش آمدید ہے۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے نماز کے فرائض۔ ہمارے کچھ احباب نے کہے تھے کہ نماز کے فرائض کے تعلق سے بتائیے گا، تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ نماز میں جو کتنے فرض ہیں وہ سب جانیں گے۔ بہت اہم ویڈیو ہے، مکمل ویڈیو دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوست احباب میں ثواب جاریہ کی نیت سے شیئر کیجئے۔ دیکھیں ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے فرائض۔ سوال: نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ کیا کیا جو ضرور سے ضرور کرنا ہے وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ فرض: اس سے پہلے ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نماز کی شرطیں۔ نماز میں کتنی شرطیں ہیں وہ بھی یاد رکھ لیں۔ نماز میں 6 شرطیں ہیں۔ کون کون تھے؟ طہارت، پاکی حاصل کرنا، ستر عورت، استقبال قبلہ اور وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ آج کے اس ویڈیو میں نماز کے فرض کے تعلق سے جانیں گے، پورے ڈیٹیل میں معلومات حاصل کریں گے۔ باقی جو نماز کے واجبات ہوتے ہیں، نماز کے جو سنن ہوتے ہیں، وہ سب بھی کرنا ہے، وہ سب بھی جاننا ہے انشاءاللہ۔ ان سب کے لیے بھی ایک ویڈیو بناؤں گا۔ دیکھیے، نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ جواب: نماز میں 6 چیزیں فرض ہیں۔ پہلا، قیام، کھڑا ہونا۔ دوسرا، قرات، قرآن شریف پڑھنا۔ رکوع، سجدہ، قاعدہ اخیرہ، لاسٹ میں بیٹھنا، اور خروج بصنعہ یعنی ارادے کے ساتھ نماز سے باہر ہونا۔ اب یہ جو 6 چیزیں فرض ہیں، ان 6 چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو معلومات حاصل ہو جائے۔ کیا کیا ہے؟ قیام کسے کہتے ہیں، قرات کسے کہتے ہیں، رکوع، سجدہ اور قاعدہ اخیرہ خروج بصنعہ، یہ سب کتنا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ان سب کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ دیکھیے، سوال: قیام فرض ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب: اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اگر کسی نے بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھی تو نہ ہوئی، خواہ عورت ہو یا مرد، چاہے عورت ہو چاہے مرد۔ ہاں، نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ سوال: اب جو دوسری فرض ہے قرات کے بارے میں کہتے ہیں، قرات فرض ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب: اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کی 2 رکعتوں میں، کس میں؟ فرض کی 2 رکعتوں میں، جیسا کہ ظہر کی 4 رکعت ہے تو 4 رکعت میں 2 رکعت میں فرض کی 2 رکعتوں میں، اسی طرح عصر میں 4 رکعت فرض ہے تو 4 رکعت میں 2 رکعتوں میں، اسی طرح مغرب میں 3 رکعت ہے، 3 رکعت میں سے 2 رکعتوں میں، عشاء میں 4 رکعت فرض ہے، 4 رکعت میں 2 رکعتوں میں قرآن شریف پڑھنا ضروری ہے، اور فجر میں 2 رکعت ہے تو 2 رکعت میں پڑھنا ہے۔ دیکھیے، بتاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرات کا مطلب فرض کی 2 رکعتوں میں، اور وطر کتنی رکعت ہے؟ 3 رکعت ہے، تینوں رکعتوں میں۔ سنت کی سبھی رکعتوں میں، اور نفل کی ہر رکعتوں میں قرآن شریف پڑھنا ضروری ہے۔ کیا بتایا؟ قرآن شریف کس میں پڑھنا ضروری ہے؟ فرض کی 2 رکعتوں میں، اور وطر، سنت اور نفل کی ہر رکعتوں میں قرآن شریف پڑھنا ضروری ہے۔ تو اگر کسی نے ان میں قرآن نہ پڑھا تو نماز نہ ہوگی۔ سوال: قرآن مجید آہستہ پڑھنے کا ادنیٰ درجہ کیا ہے؟ کتنا آہستہ آپ پڑھیں گے قرآن شریف جو نماز ہو جائے گی؟ تو بتاتے ہیں یہاں پہ۔ جواب: آہستہ پڑھنے کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ خود سے سننا چاہیے کہ ہاں میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں وہ سمجھنا چاہیے۔ من میں پڑھیں گے تو صرف ہونٹ ہلائیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ دیکھیے، آہستہ پڑھنے کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ خود سنیں۔ اگر اس قدر آہستہ پڑھا کہ خود نہ سنا تو نماز نہ ہوگی۔ آپ لوگ، ہم سب لوگ ضرور اس کا خیال رکھیں کہ زبان صرف ہلانا نہیں ہے اور من میں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ خود سے کم سننا ہے۔ سوال: رکوع کا ادنیٰ درجہ کیا ہے؟ رکوع کتنا کرنا ہے؟ رکوع کا ادنیٰ درجہ کیا ہے؟ دیکھیے، جواب: رکوع کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے، اور پورا رکوع یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے۔ کیا؟
پورا رکوع کیا ہے؟ پیٹھ سیدھی بچھا دے اور سر پیٹھ کے برابر رکھے، اونچا نیچا نہ رکھے۔ یہ ہے رکوع کا ادنا درجہ۔ اب سوال ہے سجدہ کی حقیقت کیا ہے؟ سجدہ بھی فرض ہے تو سجدہ کی حقیقت کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں پیشانی زمین پر جمنا سجدہ کی حقیقت ہے، اور پاؤں کی، جو ہمارا پاؤں ہے، پیر ہے، پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ یہ نہیں، یہ پور نہیں، پیٹ، پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا شرط ہے، یعنی کم سے کم پاؤں کی ایک انگلی کو موڑ کر قبلہ رخ کرنا، قبلہ کی طرف کرنا ضروری ہے۔ تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے، کس طرح سجدہ کیا؟ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو نماز نہ ہوئی، بلکہ صرف انگلی کی نوک زمین سے، صرف پاؤں کی انگلی کی نوک زمین سے لگی جب بھی نماز نہ ہوئی۔ تو ناظرین، اس پر بہت سارے لوگ مسٹیک کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں اور تساہل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ پورا خیال رکھے اس پر کہ پاؤں کی کم سے کم ایک انگلی قبلہ کے رخ کرنا ضروری ہے، موڑنا ضروری ہے، پیٹ لگنا ضروری ہے زمین سے۔ اگر ایک انگلی بھی پاؤں کی پیٹ کی انگلی نہیں لگی، پاؤں کی انگلی کی پیٹ زمین سے نہیں لگی تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو ناظرین، پیشانی میں سجدہ کرنے میں پیشانی زمین پر جمنا سجدہ کی حقیقت ہے، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا شرط ہے، یعنی کم سے کم پاؤں کی ایک انگلی کو موڑ کر قبلہ رخ کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو نماز نہ ہوئی، بلکہ صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی جب بھی نماز نہ ہوئی۔ سوال ہے یہاں پہ کتنی انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا واجب ہے؟ جواب، دونوں پاؤں کی تین انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا واجب ہے۔ دونوں پاؤں کی، صرف ایک پاؤں کی نہیں، ایک پاؤں کی تو فرض بتائے، ایک انگلی تو فرض بتائے، ٹھیک، لیکن واجب الگ ہے، فرض الگ ہے۔ تو واجب میں بتاتے ہیں دونوں پاؤں کی تین انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا ضروری ہے، واجب ہے۔ یہ دیکھیے، پھر سوال ہے قاعدہ اخیرہ کیا ہے؟ جو پانچویں فرض ہے نماز میں، قاعدہ اخیرہ کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، قاعدہ اخیرہ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے جواب، نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد التحیات و رسولہ تک پڑھنے کی مقدار بیٹھنا فرض ہے۔ کیا قاعدہ اخیرہ کا مطلب؟ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد التحیات و رسولہ تک پڑھنے کی مقدار بیٹھنا فرض ہے۔ اب آگے ہے سوال، خروج بسنعہ کسے کہتے ہیں؟ لاسٹ جو فرض ہے نماز میں، خروج بسنعہ، تو اسے کسے کہتے ہیں؟ خروج بسنعہ کسے کہتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں قاعدہ اخیرہ کے بعد، لاسٹ جو ہم بیٹھے ہیں لاسٹ رکعت کے بعد، قاعدہ اخیرہ کے بعد نماز کو توڑ دینے والا کوئی کام قصدن کرنے کو خروج بسنعہ کہتے ہیں، یعنی ارادے کے ساتھ ایسا کام کیا جو نماز کو توڑ دیتی ہے، تو ایسا کرنے کو خروج بسنعہ کہتے ہیں۔ لیکن سلام کے علاوہ کوئی دوسرا نماز کو توڑنے والا کام قصدن پایا گیا، ارادہ کے ساتھ، آپ نے ارادہ کے ساتھ سلام کے علاوہ دوسرا کام کیے تو نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ تو لاسٹ میں ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا واجب ہے، اس پر نماز کو ختم کرنا چاہیے سلام کے ساتھ، یا نہیں تو نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا نماز کے فرائض۔ نماز کے فرائض 6 ہیں: قیام، قرات، رکوع، سجود، سجدہ، قاعدہ اخیرہ اور خروج بسنعہ۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کو نماز کے واجبات، نماز میں جو چیزیں ضروری ہیں، واجب ہے کرنا، ان سب کے بارے میں
आने वाली वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये आज का ये इस वीडियो में जो बताया आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में सवाब जारिया की नीयत से शेयर कीजिए, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह आप लोगों कमेंट का जवाब दिया जाएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।